جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی کلاس میں ہم نے جو تاکید والے صیغے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیا نام تھا اس سبق کا جی؟ ہاں، لام تاکید با نون ثقیلہ و نون خفیفہ، یعنی لام تاکید بھی لگاتے تھے ہم شروع میں، اور آخر میں ہم نے دو طرح کے نون پڑھے تھے۔ ایک کو ہم نون خفیفہ کہتے ہیں جو کہ نون ساکن ہوتا ہے، اور ایک نون ثقیلہ ہوتا ہے جو کہ نون مشدد ہوتا ہے۔ نون مشدد میں زیادہ تاکید ہوتی ہے اور نون ساکن میں ذرا سی کم درجے کی تاکید ہوتی ہے۔ پھر ایک فرق ان دونوں میں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا کہ نون مشدد سے تو پورے 14 سیغوں میں گردان ہو جاتی ہے، تمام سیغوں کا نون مشدد والا سیغہ بن جاتا ہے، لیکن جو نون خفیفہ ہے اس سے 14 سیغوں کے بجائے صرف 8 سیغے ہمارے بنتے ہیں۔ یعنی اس میں وہ سیغے کے جس میں الف آ جاتا ہے، نون مشدد لگانے کے بعد الف آ جاتا ہے، تو الف والے صیغے پھر نون ساکن میں نہیں بنتے۔ یہ بات ہم نے پچھلی دفعہ پڑھ لی تھی۔ اب آج ہمیں جو مشق ہے، اس کی سوالات ہیں، ان کو حل کرنا ہے، اور اسی نوعیت کے سوالات ہوتے ہیں جو آپ کے امتحان میں آ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ ان کو بھی ذرا توجہ سے حل کیا کریں۔ تو اب پہلا سوال وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ افعال سابقہ، یعنی جو پچھلے سبق میں بھی ہم نے جو بنائے تھے نا، اسی کی گردانیں کی تھیں، لن لگا کے بھی، لم لگا کے بھی، تو وہی افعال ہم نے لیے ہیں، لیکن اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ ان سے نون ثقیلہ و خفیفہ کی گردان کرنی ہے۔ تو ہم ایک گردان ابھی یہاں کلاس میں کر لیتے ہیں، ایک خفیفہ والی اور ایک ثقیلہ والی، باقی کا کام جو ہے وہ انشاءاللہ آپ اپنے ہوم ورک کے طور پر اس کو لے لیجئے گا۔ تو گردان کا جو پیٹرن ہے وہ پرانا ہے ہمارے پاس ہے، کیا آئے گا جی؟ واحد، مثنیٰ اور یہ جمع، یہاں آ جائے گا ہمارا مذکر، مؤنث، غائب، پھر مذکر، مؤنث، حاضر، اور پھر مذکر و مؤنث متکلم۔ اب ہم کون سا فعل لے رہے ہیں جی؟ یجتنبو لے لیں یا کوئی اور سا لینا ہے؟ ہمارے پاس تین آپشن یہاں دیے ہیں، یجتنبو، یسمعو اور یترکو۔ تو یجتنبو سے کریں، چلیے۔ تو پہلے ہم کر لیتے ہیں نون ثقیلہ والی، لام تاکید اور نون ثقیلہ یعنی نون مشدد والی۔ تو پہلا جو صیغہ تھا، اچھا اس میں آپ کے پاس دونوں طریقے ہیں، آپ ایک ایک کر کے صیغہ بنا لیں، یا آپ پہلے وہ صیغے بنا لیں کہ جس میں آپ کا آخر میں زبر ہو جاتا ہے، یعنی لام پر پیش کے بجائے لام پہ زبر کر لیں، یعنی لام کلمے والے صیغے۔ تو یہ پہلا جو صیغہ یہ ہو جائے گا لیج تنی بننا، تو یہ با پر زبر آ گیا، ورنہ اصل میں جو صیغہ ہے وہ کیا ہے؟ یج تنیبو۔ تو یج تنیبو کے شروع میں لام لگایا، اور اس کے لام پر جو پیش ہے اس کو زبر کر دیتے ہیں اور آخر میں نون مشدد لگایا، تو یہ بن گیا لجج تنی بننا۔ اب اسی کے صیغے ہم پہلے بنا لیں، تو مؤنث کا غائب میں صیغہ بنے گا لتج تنی بننا۔ اسی طریقے سے یہی سیم صیغہ مذکر واحد حاضر میں آ جائے گا، لتج تنی بننا، اور پھر متکلم کے دو صیغے ہو جائیں گے، لأج تنی بننا، اور یہ ہو جائے گا لنج تنی بننا۔ یہ ہمارے صیغے ہو گئے جن میں لام کلمے پر پیش ہوتی ہے، وہ ہم زبر کر دیتے ہیں۔ تو لیش تنی بننا، لتش تنی بننا، لتج تنی بننا، لأج تنی بننا، اور لنج تنی بننا۔ اچھا، اس کے بعد اب اگر ہم چاہیں تو جمع والے صیغے بنا لیں، جمع مذکر کے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ لام کلمے پر پیش رہتی ہے اور نون مشدد رہتا ہے۔ تو جمع مذکر غائب کا جو صیغہ ہے یہ بن جائے گا لیج تنی بننا، لیج تنی بننا، اور اسی میں نیچے اگر آپ بنا لیں تو حاضر میں بن جائے گا لتج تنی بننا۔ یہ ہمارے پاس پیش والے ہو گئے۔ اچھا، اب جو مثنیٰ والے صیغے ہیں ان میں ہم کیا کرتے ہیں کہ نون الف کے بعد نون مشدد ہمارا آ جائے گا، یعنی نون زیر والا ہوتا تھا اس کی جگہ ہم نون مشدد زیر والا لگا دیں گے، تو یہ صیغہ ہو جائے گا لیج
تنی بانی، لا یجتنی بانی، اور نیچے کی یہ جو تینوں سیغے یہ ہو جائیں گے لا تجتنی بانی. ٹھیک ہے، یہ بھی یہی ہے، یہ والا سیغہ بھی یہی ہے، اور یہ والا سیغہ بھی یہی ہے. تو ایک ہے لا یجتنی بانی، اور پھر نیچے والے تین جو تسنیے کے ہیں وہ ہے لتجتنی بانی، لتجتنی بانی، لتجتنی بانی. اچھا، اب جو ہمارا واحد مؤنث حاضر کا سیغہ ہے وہ واحد سیغہ ہے جس میں ہم زیر لگاتے ہیں، نون مشدد سے پہلے زیر. تو یہ بن جائے گا لتجتنی بننا، لتجتنی بننا. اور اب رہ گئے ہمارے جمع مؤنث کے دونوں سیغے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں نون کے بیچ میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ ایک الف فاصل. دونوں نون کے بیچ میں ہم ایک الف فاصل لگائیں گے. تو یہ بن جائے گا لا یجتنب نانی، اور یہ والا ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ لتجتنب نانی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نے الف لگایا یہاں پر، یہ والا اور یہ والا، اس کو ہم کہتے ہیں الف فاصل. کیا کہتے ہیں؟ الف فاصل. یعنی یہ دو نون کے بیچ میں الف لگا دیتے ہیں تاکہ وہ نونوں کا گڈمڈ وہاں پر نہ ہو جائے. تو اس طرح سے یہ ہماری جو گردان ہے وہ بن گئی کس کی؟ معروف میں یجتنبو سے لام تاکید با نون ثقیلہ والی گردان ہم نے کر لی. اچھا، اسی پیٹرن کو اگر آپ اپنے سامنے رکھیں اور آپ کوئی گردان کریں، جیسے یسمعو کی گردان اگر آپ اس پہ کریں تو کیا بن جائے گی؟ جی، کیا بنے گا؟ پہلا سیگا لیسمعو، لیسمعن، لیسمعن، پھر لیسمعانی، لیسمعانی، پھر لیسمعن، لیسمعن، پھر لتسمعن، لتسمعن، پھر لتسمعانی. یہ ہو جائے گا لیسمعنانی، لیسمعنانی. پھر یہ ہو جائے گا لتسمعن، لتسمعانی، لتسمعن، لتسمعن، لتسمعانی، لتسمعنانی، لاسمعن اور لنسمعن. ٹھیک ہے، تو یہ جب لکھیں گے تو پھر آپ کو یہ پکا ہوگا، لکھیں گے تو پھر یہ پکا ہوگا. اس کے بغیر یہ پکا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. صرف آپ یہ سمجھیں کہ دماغ میں کر کے میں اس کو پکا کر لوں گا، تو ایسے نہیں ہوگا. جب تک آپ کے دماغ میں لکھ کر یہ خاکہ نہیں بیٹھے گا تب تک وہ زبان پہ بھی اس طرح سے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، تو یترکو کو بھی ایک نظر اگر آپ دیکھیں تو کیا بن جائے گا؟ لیترکن، لیترکن، لیترکانی، لیترکن، لتترکن، لتترکانی، لیترکنانی، پھر لتترکن، لتترکانی، لتترکن، لتترکن، لتترکانی، لتترکنانی، اور لاترکن، لنترکن. اس طرح سے یہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، اسے ایسے آپ دخلہ سے بھی بنا سکتے ہیں، لیدخلن، لیدخلانی، لیدخلن. تو قرآن مجید میں آئے نا لیدخلن اور لتدخلن، یہ دونوں سیغے آئے ہیں قرآن مجید میں نا. یعنی لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں. تو اس طرح سے آپ کوئی بھی سیغہ لے کے بنا سکتے ہیں. ینصرو سے بنا سکتے ہیں، یضربو سے بنا سکتے ہیں، آپ کوئی بھی لے لیجیے. یہ ہم نے کر لی ہے معروف میں نون تاکید والی گردان، لام تاکید اور نون ثقیلہ والی گردان. اسی کو آپ چاہیں تو مجہول بھی بنا سکتے ہیں. یعنی اسی کا مجہول کیا ہو جائے گا؟ یجتنبو. یجتنبو سے اگر تاکید لگائیں گے تو یہ ہو جائے گا لا یجتنبن، لا یجتنبن، لا یجتنبانی، لا یجتبن، ہے نا. پھر لتجتنبن، لتجتنبانی، لا یجتنبنانی. تو اس طرح سے آپ دیکھ کر اس کو بنا سکتے. تو یہ چیز آپ کے پاس ایک اپنے پاس محفوظ کر لیں، اسکرین شاٹ لے کر یا لکھ کر اپنے پاس، تاکہ
آپ کو ریفرنس کے طور پر یہ گردان مل جائے. ویسے تو کتاب میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اوپر سے نیچے یہ گردان آپ کو دی گئی ہے فا عین لام کے پیٹرن پہ, ٹھیک ہے. لیفعلن, لیفعلانی, لیفعلن, یہ اس طریقے سے آپ کو گردان دی گئی. اچھا, ہم اب ایک کام اور کیا کرنا ہے, ہم نے اس میں نون خفیفہ والی گردان بھی بنانی ہے. تو نون خفیفہ والی گردان میں اس میں سے کون سے صیغے مائنس ہو جائیں گے؟ جی, تو جب ہم نون خفیفہ والے بنائیں گے تو یہ جو سارے ہیں 4 یہ صیغے اور یہ والا صیغہ اور یہ والا صیغہ, اور ان سب کی خوبی کیا ہے کہ ان سب کے بیچ میں الف آ رہا ہے. تو الف جہاں پر آ رہا ہے ان صیغوں میں پھر ہم نون خفیفہ والی گردان نہیں بناتے. تو ان 6 صیغوں کو مائنس کر کے ہم باقی کی گردان بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اگلے صفحے پہ چلتے ہیں, اور اس کے لیے ہم اسی کی بنا لیں یا کوئی اور بنا لیں؟ چلیں ینسرو سے بنا لیتے ہیں خفیفہ والی گردان. تو یہ بن جائے گی لینسورن, لینسورن. اور اس کا بھی آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے یہ لام والے صیغے بنا لیں. لینسورن یہ ہو جائے گا لتنسورن, پھر لتنسورن, اور یہاں آ جائے گا لانسورن اور لننسورن. یہ ہو گیا. اب آپ لے لیں جمع والے صیغے, جمع مذکر غائب, تو یہ ہو جائے گا لینسرن, اور یہاں پر آ جائے گا لتنسرن. یہ 6 صیغے تو بنیں گے نہیں, بس اب یہ ایک بنے گا, یہ واحد مؤنث صادر والا. تو یہ ہو جائے گا لتن سورن, لتن سورن. تو اس طرح ہمارے 8 صیغے جو ہے وہ بن گئے. اچھا, اس کا استعمال کم ہے, نون خفیفہ کا استعمال کم ہے, نون جو ثقیلہ ہے اس کا استعمال قرآن مجید میں زیادہ ہے. اسی میں آج کل ایک بحث چل رہی ہے, وہ بھی آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ کیا مسئلہ چل رہا ہے مفتی طارق مسعود صاحب کا, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ کو سمجھا دوں ساتھ میں. یہ مسئلہ کیا ہے, ہمارے پاس مادہ ہے سین فا اور عین, ٹھیک ہے نا. اس سے جب ہم گردان بنائیں گے تو پہلا صیغہ بنے گا لیس فان, ٹھیک ہے. اسی سے دوسرا بنا لیں گے یہ, تو کیا ہوگا لتس فان, یہ بھی لتسفان ہوگا. پھر یہ ہوگا لاسفان, اور یہ آ جائے گا لنسفان, ٹھیک ہے. لنسفان آ گیا. اب یہ کیا لکھا ہوا ہے لنسفان, اس کو اگر میں یوں لکھ دوں تو پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ لنسفان اور نیچے جو لنسفان لکھا ہوا پڑھنے میں کوئی فرق ہے؟ نہیں ہے نا. لیکن یہ قرآن مجید کے رسم الخط میں اس کو اس طرح لکھا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور وہ رسم الخط جو ہے وہ تواتر سے چلا آ رہا ہے, تو اس میں وہ غلطی کا پہلو نہیں ہے, بس یہ کہ وہ لکھا ہوا ایسے ہی ہے. یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ کہ اس کو نارملی لکھا جاتا تو وہ اس طرح لکھا جاتا. لیکن قرآن مجید کے رسم الخط میں بہت سی چیزیں ہیں جو عام عربی رسم الخط سے ہٹ کر ہیں, عام عربی رسم الخط سے بہت سی چیزیں ہیں جو ہٹ کر ہیں, تو انہی میں سے یہ ایک یہ چیز بھی اس میں آ جاتی ہے. تو اچھا, ایک اور جو قرآن مجید میں اسی کی مثال ہے نا, وہ سورہ یوسف کے اندر ہے. وہ الفاظ ہیں ولا یکونم, اصل میں وہ بھی ہے یہی والا ولا یکو, ہاں وہ یہ والا, اور یہ جو صیغہ یہ پہلا والا ہے یکونو سے یکونن, ولا یکونم من الصاغرین, سورہ یوسف کے اندر یہ الفاظ ہیں. تو یہ بس ضمنی طور پر میں نے چاہا کہ چونکہ موضوع اسی سے متعلق ہے تو یہ بات آپ کے لیے واضح ہو جائے کہ کیا چیز انہوں نے کہہ دی ہے اور کیا اصل میں موجود ہے. چلیے, تو یہ ہو گیا. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں واپس کتاب کی طرف. تو ایک تو ہم نے یہ کام کر لیا, سوال نمبر 1 میں کچھ گردان ہم نے خفیفہ اور ثقیلہ والی بنا لی. اچھا, اب ہمیں سوال نمبر 2 میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیفعلن, لتفعلن اور لیفعلنانی مضارع کے کون کون سے صیغے سے اور کس طرح بنائے گئے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ آپ ان صیغوں کو پہچانیں, کون کون سے صیغے لکھے ہیں, ان کو ہم کام کرتے ہیں یہاں پر لکھ لیتے ہیں الگ سے ذرا.
جی پہلا سیغہ میں کیا دیا ہوا ہے؟ لیف لن، لیف الن دیا ہوا ہے. دوسرا سیغہ کیا دیا ہوا ہے ہمیں؟ لتف الن. اور تیسرا سیغہ دیا ہوا ہے لیف النانی. ٹھیک ہے، ان تینوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مضارع کے کون کون سے سیغوں سے بنے. تو پہلے آپ یہ دیکھیں اس کو پہچان کا طریقہ کیا ہے کہ نون مشدد سے پہلے آپ چیک کریں کہ زبر ہے یا پیش ہے. زبر ہے یا پیش ہے؟ تو پیش ہے. تو پیش ہماری آتی ہے صرف دو سیغوں میں، جمع مذکر کے جو دونوں سیغے ہیں نا، غائب کے اور حاضر کے. اس سے اب یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ غائب کا ہے حاضر کا ہے؟ اس کے لیے ہم دیکھیں گے علامت مضارع کو. علامت مضارع کون سی ہے اس میں؟ یا. تو یا کی علامت مضارع غائب کے سیغوں میں آتی ہے، حاضر کے سیغوں میں نہیں آتی. تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارا سیغہ کون سا ہے؟ جمع مذکر غائب. اصل جو وزن تھا، اصل جو لفظ تھا وہ تھا یفعلون. تو یفعلون سے ہم نے شروع میں لام لگایا اور آخر میں نون مشدد لگایا. اس واو کو، نون تو ہم نون اعرابی تو ہٹا ہی دیتے ہیں، جن سیغوں میں نون اعرابی ہوتا ہے اس کا نون اعرابی ہم ہٹا دیتے ہیں. تو ایک کام ہم نے یہ کیا کہ شروع میں کیا لگایا؟ لام، اور نون اعرابی ہٹایا، اور یہ واو بھی ہٹا دیا، اور آخر میں ہم نے ایڈ کر دیا نون مشدد. تو یہ بن گیا لیفعلن. یہ بن گیا لیفعلن. تو اس طرح کی آپ ایکسپلینیشن اس کی دے سکتے ہیں. دوسرا سیغہ کیا ہے؟ لتفعلن. تو نون مشدد سے پہلے کیا ہے؟ زیر. تو زیر والا ایک ہی سیغہ ہے، کون سا؟ واحد مؤنث حاضر کا. واحد مؤنث حاضر کا سیغہ. اس کا اصل سیغہ کیا ہے؟ وہ ہے تفعلینا. تفعلینا. تو ایک تو ہم اس میں سے نون اعرابی ہٹا دیتے ہیں، اور یہ جو یا ہے اس کو بھی ہٹا دیتے ہیں، اور شروع میں لگا دیتے ہیں لام، اور آخر میں لگاتے ہیں نون مشدد. تو یہ بن جاتا ہے لتفعلن. لتفعلن. پھر ہمارے پاس اگلا ہے لیفعلنانی. تو یہ وہ سیغہ ہے کہ جس کے بیچ میں کیا آ رہا ہے؟ الف فاصل. الف فاصل آ رہا ہے، اور یہ یا کی علامت مضارع بتا رہی کہ غائب کا سیغہ ہے. تو یہ ہے جمع مؤنث غائب. اصل سیغہ تھا یفعلن، سوری یفعلنا. اصل سیغہ تھا یفعلنا. تو یفعلنا میں شروع میں ہم نے لام لگایا، اور اس نون کے بعد ایک الف، اور اس کے بعد یہ نون مشدد ایڈ کر دیا. تو یہ بن گیا ہمارا لیفعلنانی. لیفعلنانی. تو یہ ہمارا دوسرا جو سوال ہے اس کا جواب یہاں پر پورا ہوا. تو اس طرح کا بھی کوئی سوال آپ سے پوچھا جا سکتا ہے ٹیسٹ میں، یا پھر آگے چل کے امتحان میں، وفاق کے امتحان میں. اچھا اب چلتے ہیں آگے. تیسرا سوال. تیسرا سوال ہے تفعلنا، تفعلونا، یفعلانی اور افعلو. ان سے آپ نے کیا بنانا ہے؟ لام تاکید با نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ بناؤ. ٹھیک ہے، تو اب یہ چار سیغے ہم لکھ لیتے ہیں، پھر اس کا بناتے ہیں. جی کیا کیا سیغے ہیں ہمارے پاس؟ پہلا سیغہ دیا ہوا انہوں نے تفعلنا، پھر دیا ہوا ہے تفعلونا، پھر دیا ہوا ہے یفعلانی، اور پھر کیا ہے؟ افعلو. ٹھیک ہے، تو یہاں ہم پہلے بنا لیتے ہیں نون مشدد والا، اور پھر بنا دیں گے نون ساکن والا. تو اس طرح سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں. تو تفعلنا یہ کون سا سیغہ ہے جی؟ یہ جمع مؤنث حاضر کا سیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو جمع مؤنث حاضر. تو جمع مؤنث حاضر کے سیغے میں ہم کیا لگاتے ہیں؟ الف فاصل. الف فاصل. تو اور شروع میں لام لگائیں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ ہاں یہ ہو جائے گا لتفعلنانی. لتفعلنانی. اور چونکہ یہ الف آ گیا بیچ میں، تو اس میں نون خفیفہ والا سیغہ نہیں بنے گا. میں آپ کراس لگا دیں گے یا لکھ دیں کہ اس کا یہ سیغہ نہیں بنتا. پھر تفعلونا، یہ کون سا سیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر. جمع مذکر حاضر. تو جمع مذکر حاضر کے سیغوں میں آخر میں کیا آتا ہے؟ لام پر پیش نا. تو یہ واو نون ہم ہٹا دیں گے، شروع میں لام اور آخر میں نون مشدد. تو یہ ہو جائے گا لتف
आलुन्ना, और इसमें नून साकिन वाला भी बन सकता है, तो ये हो जाएगा लतफ अलुन, लतफ अलुन्ना और लतफ अलुन। फिर अगला सीगा क्या है, यफअलानी, ये मुसन्ना मुजक्कर गायब, तो ये यफअलानी है, इसमें बस नून जेर वाले की जगह नून मुशद्दद जेर वाला हम कर देंगे और लाम शुरू में लगाएंगे, ये हो जाएगा लयफ अलानी। और चूंकि इसमें भी अलिफ आ गया है तो ये वाला सीगा इसका नहीं बनेगा, नून साकिन वाला। और आखिरी वाला अफआलू, ये वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है, तो अफआलू से ये हो जाएगा ला अफ अलन्ना, और ये हो जाएगा ला अफ अलन, ला अफ अलन्ना और ला अफ अलन। ये काम भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया। नंबर 4 सवाल वो कर रहे हैं कि वो 7 सीगे कौन से हैं जिनसे नून एराबी गिरा दिया जाता है। तो आपको मालूम ही है कौन से होंगे, एक तो 4 तो होंगे हमारे मुसन्ना के सीगे, 4 मुसन्ना के सीगे, 2 जमा मुजक्कर के सीगे 6 हो गए, और एक वाहिद मुन्नस हाजिर का सीगा। तो इस तरह ये 7 सीगे हैं, जिन्होंने खुद बताया हुआ है कि कौन से 7 हैं, और नून एराबी हम इन सब में से हटा देते हैं, उनकी जगह पे नून मुशद्दद आ जाता है। सवाल नंबर 5 है, अलिफ फासिल किसे कहते हैं? अलिफ फासिल कहते हैं जो जमा मोन्नस के सीगों में 2 नून को जमा होने से रोकने के लिए, उनमें फासला देने के लिए हम अलिफ लगाते हैं, उसको हम कहते हैं अलिफ फासिल। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी आप आराम से लिख सकते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, सवाल नंबर 6 है, अब इनका उर्दू तर्जुमा हमें करना है। सवाल नंबर 6 में उर्दू तर्जुमा करना है। तो हमारे पास पहला क्या है जी, ये दिया हुआ है लयजतनिबनानी, लयजतनिबनानी, अलिफ फासिल आ रहा है ना बीच में, तो ये कौन सा सीगा होगा? जमा मोन्नस का, तो जमा मोन्नस गायब का ये सीगा है। और इज्तनाबा यज्तनिबू, इज्तनाब करना, रुकना, तो क्या तर्जुमा होगा? लयजतनिबनानी, वो सब औरतें लाजमन रुकेंगी, इज्तनाब करेंगी। क्या तर्जुमा कर लेंगे? वो सब औरतें लाजमन इज्तनाब करेंगी। उसके बाद अगला है लतालमुन्ना, नून मुशद्दद से पहले पेश है, और पेश का मतलब क्या है कि ये जमा मुजक्कर का सीगा है, जमा मुजक्कर का सीगा है, और अलामत मुजारे क्या है इसमें? ता वाली, जो कि हाजिर को रिप्रेजेंट करती है, तो ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा हो गया। तो लतालमुन्ना, तुम सब लाजमन जानोगे, तुम सब लाजमन जानोगे, और इसमें तर्जुमा सारा मुस्तकबिल का ही है, हम कर रहे होते हैं। ठीक है, तुम सब लाजमन जानोगे। फिर क्या है? लनस्माअन्ना, इसको पहचानना तो बहुत आसान है, अलामत मुजारे कौन सी है इसमें? नून वाली, और नून कहाँ आता है? जमा मुतकल्लिम में, एक ही सीगा होता है। ठीक है ना, नून और अलिफ वाले सीगों को पहचानना तो बहुत आसान है ना। तो लनस्माअन्ना का तर्जुमा होगा हम लाजमन सुनेंगे, लनस्माअन्ना, हम लाजमन सुनेंगे। और फिर है लतत्रुकुन्ना, इसमें भी नून मुशद्दद से पहले पेश है, नून मुशद्दद से पहले पेश, यानी जमा मुजक्कर का सीगा है, और अलामत मुजारे ता की है, तो ये यही वाला सीगा है, लतालमुन्ना वाला जो है ना, ये वैसा ही सीगा है, लतत्रुकुन्ना। ठीक है, तो लतत्रुकुन्ना, तुम लाजमन छोड़ोगे, तुम लाजमन तर्क करोगे, जी जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, तुम लाजमन छोड़ोगे। अच्छा, 7वां और आखिरी जो सवाल है हमारे पास, वो ये कहता है कि दरझेल के उर्दू जुमलों का अरबी में तर्जुमा करो। तो ये इतने बड़े बड़े लिखे हुए, लेकिन अरबी में हमारा एक ही लफ्ज का ट्रांसलेशन बनता रहेगा ये। ठीक है, तो हम जरूर जरूर लिखेंगे, लिखने के लिए क्या है जी? कतबा, और कतबा से हम का सीगा यानी जमा मुतकल्लिम, और जरूर का मतलब है कि लाम और नून मुशद्दद हमने लगाना है, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, ये बनेगा लनक तुबन्ना,
लनक्तुबन्ना। दूसरा है वो दो मर्द जरूर जरूर रोकेंगे। रोकने के लिए क्या है? मना, मना। तो वो दो यानी तस्निया मुजक्कर गायब का सीगा ताकीद के साथ, तो ये बन जाएगा लयमनानी, लयमनानी, लयमनानी। तुम सब औरतें जरूर जरूर परहेज करोगी। परहेज करना वही इज्तिनाब से बेसिकली। तो जमा मोन्नस हाजिर, और जमा मोन्नस के सिगों में क्या आता है? अलिफ फासिल, अलिफ फासिल। और हाजिर का है तो ये बन जाएगा लतज, लतज तनिब नानी। इसको एक अलिफ नून बढ़ा दें जी। वो सब मर्द जरूर जरूर जाएंगे। वो सब मर्द यानी जमा मुजक्कर, और जमा मुजक्कर के सिगों में नून मुशद्दद से पहले पेश लगाते हैं हम, तो ये क्या बनेगा? लयज हा बुन्ना, लयज हा बुन्ना। तुम दो औरतें जरूर जरूर सुनोगी। तुम दो औरतें जरूर जरूर सुनोगी, तो तस्निया मुअन्नस हाजिर का ये सीगा है, तो ये बनेगा लतस्मानी, लतस्मानी। वो एक औरत जरूर जरूर छोड़ी जाएगी। छोड़ी जाएगी क्या हो गया? मजहूल, मजहूल में और वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा, और छोड़ने के लिए क्या है? तरा का, तो क्या हो जाएगा? लतुतरकन्ना। माशाल्लाह, ये हो जाएगा, कहाँ यहां लिख दूं? ये हो जाएगा लतुतरकन्ना, लतुतरकन्ना। वो लाजमन छोड़ी जाएगी। फिर क्या है? मैं एक मर्द जरूर जरूर सुनूंगा। मैं के लिए वाहिद मुतकल्लिम अलिफ वाला सीगा, तो क्या हो जाएगा? लाअस माअन्ना, लाअस माअन्ना। वो सब औरतें जरूर जरूर जाएंगी, तो ये क्या बन जाएगा? गायब कैसी है? तो लयज हब नानी, लयज हब नानी। वो सब औरतें जरूर भी जरूर जाएंगी। तो ये है जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमने अपने आज के सबक को मुकम्मल कर लिया। अब अगली नशिस्त में, अगले क्लास में हम फसल नंबर 5 शुरू करेंगे, और फसल नंबर 5 जो है वो हमारे अमर के बारे में है। देखिए, हम मुख्तलिफ गर्दाने बेसिकली देख रहे हैं। हमने शुरू किया था माजी की गर्दान से, फिर माजी मारूफ माजी मजहूल, मुजारे मारूफ मुजारे मजहूल, फिर उसमें लन और लम के साथ हमने गर्दान बनाई, फिर हमने ताकीद वाली ये गर्दानें बना ली। अब अगली जो हमारी गर्दान बनेगी वो बनेगी अमर के हवाले से। इसमें अमर गायब भी आएगा, अमर हाजिर भी आएगा, और अमर मुतकल्लिम का भी आएगा। तो ये सारी चीजें कैसे बनती हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तो आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।